قائن کا حشر راہ عمل کتاب سے 43ویں حدیث ہے۔ ان ابی ہریرہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فذکر الغلول فعظمہ وعظم امرہ ثم قال لألفین احدکم یجیء یوم القیامۃ علی رغبتہ بعیر لہ رغاء یقول یا رسول اللہ اغثنی فاقول لا املک لک شیئا قد ابلغتک لألفین احدکم یجیء یوم القیامۃ علی رغبتہ فرس لہ ہمہمۃ یقول یا رسول اللہ اغثنی فاقول لا املک لک شیئا قد ابلغتک لألفین احدکم یجیء یوم القیامۃ علی رغبتہ شاۃ لہا صغاء یقول یا رسول اللہ اغثنی فاقول لا املک لک شیئا قد ابلغتک لألفین احدکم یجیء یوم القیامۃ علی رغبتہ نفس لہا سیاہ فیقول یا رسول اللہ اغثنی فاقول لا املک لک شیئا قد ابلغتک لألفین احدکم یجیء یوم القیامۃ علی رغبتہ رخاء تخفق فیقول یا رسول اللہ اغثنی فاقول لا املک لک شیئا قد ابلغتک لألفین احدکم یجیء یوم القیامۃ علی رغبتہ صامت فیقول یا رسول اللہ اغثنی فاقول لا املک لک شیئا قد ابلغتک۔ بخاری مسلم بالفاظ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان خطبہ دیا جس میں مال غنیمت کی چوری کے مسئلے کو بڑی اہمیت کے ساتھ پیش کیا۔ پھر آپ نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر اونٹ ہے جو زور سے بلبلا رہا ہے اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے، اس گناہ کے وبال سے بچائیے۔ تو میں کہوں گا میں تیری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا، میں نے تو تجھے یہ بات دنیا میں پہنچا دی تھی۔ میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر کوئی گھوڑا ہے جو ہنہنا رہا ہے اور یہ شخص کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول میری مدد کو دوڑیے، تو میں کہوں میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں نے تجھے دنیا میں یہ بات پہنچا دی تھی۔ میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ اس کی گردن پر بکری سوار ہے اور وہ ممیا رہی ہے اور یہ کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول میری مدد کو پہنچیے، تو میں اس کی فریاد کے جواب میں کہوں میں یہاں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو تجھے دنیا میں احکام پہنچا دیے تھے۔ میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ اس کی گردن پر کوئی آدمی سوار ہے اور وہ چیخ رہا ہے اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول میری مدد کو پہنچیے، میں اس کے جواب میں کہوں میں یہاں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو دنیا میں تجھے بات پہنچا دی تھی۔ میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ اس کی گردن پر کپڑے کے ٹکڑے لہرا رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے، تو میں اس کے جواب میں کہوں میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں نے تجھے بات پہنچا دی تھی۔ میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر سونا چاندی سوار ہے اور وہ کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے، تو میں اس کے جواب میں کہوں گا میں تیرے گناہ کی پاداش کو ذرا بھی نہیں ٹال سکتا، میں نے تو تجھے دنیا میں بات پہنچا دی تھی۔ جانوروں کے بولنے اور کپڑے کے لہرانے کا مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت کی یہ چوریاں قیامت کے دن چھپائی نہ جا سکیں گی، ہر گناہ چیخ چیخ کر بتائے گا اور اس کے مجرم ہونے کا اعلان کرے گا۔ واضح رہے کہ یہ صرف مال غنیمت کی چوری کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ہر بڑے گناہ کا یہی حال ہوگا۔ اللہ اس برے انجام سے ہر مسلمان کو بچائے اور برا وقت آنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب ہو۔